निकाह से पहले दूल्हे का बाप दुल्हन के बाप से कहता है, अगर जहेज में गाड़ी देते हो तो ठीक, वरना बारात उठ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक घर में शादी है। बाप अपने छोटे बेटे से कहता है कि फलाने घर में मेरा एक बचपन का दोस्त रहता है, उसका नाम है बशीर, वो दर्जी का काम करता है, उसको कार्ड दे आओ, ये मिठाई भी दे आओ। उसके घर के बाहर ना एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ बरगद का। लड़का कार्ड लेता है, मिठाई लेता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, उस गांव में आता है, देखता है घर के बाहर दरख्त लगा हुआ है। मोहल्लेदार से पूछता है, ये घर बशीर का है? वो कहता है बशीर का है। दरवाजे पे दस्तक देता है। जो ही दस्तक देता है, अंदर से 21-22 साल की इंतहाई खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। वो लड़की को देख के देखते ही रह गया और बोलना भूल गया। लड़की पूछती है कि जी बोलें, किससे मिलना है? वो कहता है, आपके अम्मी अब्बू हैं घर पे? वो कहते हैं वो तो नहीं है, बाहर किसी काम से गए हैं। वो लड़की कहती है, बताएं काम क्या है? कहता है, जी मेरे भाई की शादी में फलां गांव से आया हूँ, ये शादिया कार्ड है, ये मिठाई पकड़ लें, आप अंकल को दे देना। लड़की सोचती है मेहमान है, ऐसे अच्छा लगता नहीं, मिठाई शाई लेके आया, दूर से आया। कहती है, आप अंदर आ जाएं, मैं चाय बनाती हूँ। लड़की घर में अकेली है, जवान है, खूबसूरत है। लड़की चाय बनाती है, मोहल्ले के बच्चे से समोसे पकौड़े मंगाती है। लड़का चोरी चोरी लड़की को देखी जा रहा है। जब चाय पीता है तो कहता है कि चाय तो बहुत मज़े की बनाती हैं। लड़की शुक्रिया अदा करती है। इधर लड़का चोरी चोरी देख रहा है, उधर लड़की चोरी चोरी देख रही है। दोनों को प्यार हो रहा है। लड़का कहता है कि आप शादी पे लाजमी आना, मेरी नज़रें आपको ढूंढती रहेंगी। लड़की कहती है, अगर माँ बाप लेके गए तो आऊँगी, वरना मैं नहीं आ सकती। और ना वही कह के लड़का निकलता है और दरवाजे पे आके फिर कहता है कि आप शादी पे लाजमी आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लड़की कहती, मैं कोशिश करूँगी, और कह के लड़का चला गया। इधर लड़की बैठ के मिठाई खा रही है। थोड़ी देर बाद लड़की के माँ बाप आ गए। वो क्या बेटी को देखते हैं मिठाई शाई खा रही है, शादी का कार्ड पड़ा है। पूछते हैं, बेटा ये कहाँ से आई मिठाई और कार्ड किसका है? कहती है बेटी कि आपका कोई दोस्त है, उसके बेटे की शादी है। लड़की का बाप कार्ड देखता है तो देखता है कि बशीर दर्जी का नाम लिखा हुआ है। कहते हैं, हंसता है। वो सब हंसते हैं कि गलती से कार्ड आ गया, तुमने मिठाई भी सारी खा ली है, और बाप भी मिठाई खा रहा है, माँ भी खा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं। लड़की बड़ी मुस्कुराती है और कार्ड पे देखती है नंबर रहे दो। एक नंबर पे कॉल करती है, वो बिजी जा रहा है। दूसरे नंबर पे कॉल करती है, वो आगे से वही लड़का उठाता है। लड़की आवाज़ पहचान जाती है और हंसती है और कहती है, आप गलती से एक कार्ड हमारे घर दे आए हैं। लड़का कहता है, कौन सा कार्ड? बताती, शादी कार्ड जो आप हमारे घर दे के गए हैं। लड़का कहता हो। लड़की कहती है, परेशान ना हो, हमने कार्ड पहुंचा दिया है और हमने मिठाई खा ली है। लड़का कहता है, मैं इसलिए परेशान नहीं कि कार्ड गलत हो गया, मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि आप शादी पे नहीं आएंगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता, आप शादी पे आ जाओ? लड़की कहती है, अब तो नहीं आ सकती। लड़का कहता है, पर मैं आपका इंतज़ार करूंगा, कोशिश करना। लड़की मुस्कुरा के ना फ़ोन बंद करने लगती है तो लड़का कहता है, ये नंबर किसका है? वो कहती है, मेरी माँ का है। लड़का खुदा हाफिज करता है, फ़ोन बंद करता है। फिर शादी के काम में मसरूफ़ हो गया। दिन गुजरते गए। लड़का कई बार सोचता है, उस लड़की से मिल के आऊँ, लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे प्यार हो गया है। पर कारोबार में ऐसा फंसा कि जा ना सका। दिन, महीने, साल, 1.5 साल हो गए। एक दिन तहिया करता है कि आज लाजमी जाऊंगा। गाड़ी स्टार्ट करता है, रास्ते में फल लेता है, उस घर के बाहर पहुंचता है और सोचता है कि दरवाजे पे दस्तक दूं, कहीं लड़की की माँ या बाप निकल आए तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं कौन हूँ। फिर बड़ी हिम्मत जमा करता है, दरवाजे पे दस्तक देता है। दस्तक देता है, लड़की दरवाजा खोलती है। लड़की उसको देखती है, लड़का लड़की को देखता है, दोनों बड़े खुश होते हैं। लड़का कहता है, पहचाना? लड़की कहती, मैं आपको भूल नहीं सकती, आप अंदर आ जाएं। लड़का कहता है, मैं आपके हाथ की चाय पीने आया हूँ। लड़की चाय बनाती है तो कहता है कि मैं सोच रहा था, पता नहीं आप मिलेंगी नहीं मिलेंगी। लड़की ने कहा, आपने सही सोचा, अगर आप एक हफ्ता बाद आते तो मैं इस घर में नहीं होती, मैं अपने ससुराल में होती। लड़का कहता है, क्या? कहता, जी हाँ, मेरी शादी हो रही है। लड़का कहता है, आप इंतज़ार नहीं कर सकती थी? लड़की कहती है, आप पहले नहीं आ सकते थे? अब दोनों ना तंज कर रहे हैं दूसरे को। इतनी देर में जो लड़की के माँ बाप हैं, वो घर के बाहर जब आते हैं, देखते हैं हमारे घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है, आखिर कौन आया है। अंदर जाते हैं, देखते हैं अजनबी लड़का हमारी बेटी से बैठा है और बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं, बेटा ये कौन है? लड़की मुस्कुरा कहती है कि ये वही लड़का है जो 1.5 साल पहले गलती से शादी का कार्ड लेके आ गया था।
وہ ہنستے ہیں, وہ بیٹے کو گلے سے لگاتے ہیں, کہتے ہیں واہ بیٹا مٹھائی تو بڑے مزے کی تھی. کہتے ہیں کوئی بات نہیں انکل. کہتا ہے بیٹا اس دن تم شادی کارڈ دے کے گئے تھے نا, آج شادی کارڈ لے کے جاؤ, یہ ہماری بیٹی کی شادی ہے 1 ہفتے بعد, تم آنا لازمی. لڑکے کی آنکھیں نا نم ہو گئی. کہتا ہے میں کوشش کروں گا. کہتا ہے نہیں بیٹا آنا لازمی, اپنا فون نمبر دے دو. اس کا فون نمبر لیتے ہیں. کہتے ہیں لڑکا کہتا ہے کہاں شادی کر رہے ہیں. کہتا ہے شادی کیا کر رہے ہیں, بس پھنس گئے ہم تو. جو رشتہ دار ملے ہیں وہ بہت لالچی ہیں. پہلے کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں چاہیے, اب کہتے ہیں فریج کون سی کمپنی کا دے رہے ہو, مشین کون سی کمپنی کا دے رہے ہو, جہیز کتنا دے رہے ہو, سونا کتنا دے رہے ہو. ایسے باتیں کرتے ہیں. ہم تو پریشان ہو گئے ہیں, قرضے میں ڈوب گئے ہیں. وہ کہتا ہے انکل آپ ایسے گھر میں رشتہ کیوں کر رہے ہو, آپ کی اتنی پیاری پھول جیسی بیٹی ہے, اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں پر کیا کریں, اب رشتہ توڑیں گے تو بدنامی بہت ہوگی. وہ کہتا ہے انکل سوچ لیں, میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی نا, میرے بھائی نے لو میرج کی تھی, ہم نے جہیز میں 1 پھوٹی کوڑی نہیں لی, اور میں بھی شادی کروں گا کسی جہیز میں پھوٹی کوڑی نہیں لوں گا. اللہ کا دیا سب کچھ ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, کاروبار ہے. لڑکی کے باپ متاثر ہو گیا. کہتا ہے آپ کیا کرتے ہو, ہمارے آٹے کی مل ہے, چاول کا کاروبار ہے, آڑ کا کاروبار ہے, بہت اچھا کاروبار ہے, روپیے پیسے کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس. کہتا ہے بیٹا تم لوگ تو اچھے ہو, پر ہم کو رشتہ دار اچھے نہیں ملے. لڑکا کہتا ہے پھر بھی آپ سوچ لیں. تو وہ کہتا ہے میں اب جاتا ہوں. لڑکی دروازے تک آتی ہے, کہتی ہے کہ آپ شادی پہ لازمی آنا. لڑکا کہتا ہے میں شادی پہ تو آ جاؤں, پر میں آپ کو نا کسی کی ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. اور یہ کہہ کے لڑکا آنکھوں میں سے آنسو صاف کرتا ہے, چلا جاتا ہے. گھر میں آ کے بستر پہ لیٹ کے اس کے بارے میں سوچتا رہا. ادھر لڑکی پریشان بستر پہ بیٹھے رو رہی ہے. فون نمبر اس کے پاس تھا, اس نے فون کیا لڑکے کو. لڑکے نے جب فون ہیلو سنا تو پہچان گیا. کہتا ہے اتنی رات کو فون کیوں کیا. لڑکی کہتی ہے آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کی. لڑکا کہتا ہے مجھے کیا پتا تھا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. لڑکی کہتی کچھ نہیں ہو سکتا. لڑکی کہتی آئی لو یو, تو لڑکا بھی کہتا آئی لو یو ٹو. اب دونوں کافی دیر روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں. لڑکا کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا, تم شادی سے انکار کر دو, میں برات اس دن لے کے آ جاؤں گا. لڑکی کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے تمہاری اتنی جو سسرال والے ہیں ان کی ڈیمانڈ تو بہت ہیں, تو کہاں سے پورے کرو گے. لڑکی کہتی ہے اسی لیے فون کیا آپ کو, میری امی آپ کو فون کریں گی, کچھ پیسے چاہیے, آپ ان سے بات کر لینا. کہتا ہے ٹھیک ہے. فون بند ہو گیا. اگلی صبح لڑکی کی ماں فون کرتی ہے اور کہتی ہے بیٹا ہم بہت پریشان ہیں, اب وہ پوچھتے ہیں کہ گاڑی کون سی دو گے. ہم تو اب کیا کریں, رشتہ توڑیں تو مشکل ہو جائے گا. لڑکا کہتا ہے رشتہ توڑ دیں آپ. لڑکی کی ماں کہتی ہے اگر توڑ دیں تو کون شادی کرے گا. لڑکا کہتا ہے میں ہوں نا, میں شادی کر لوں گا. لڑکی کی ماں کہتی ہے پہلے اپنے گھر تو بات کر لو. وہ کہتا ہے میں گھر بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں. لڑکا اپنے ماں باپ کو بات کرتا ہے, بٹھاتا ہے, اور کرتے کرتے 1-2 دن لگ جاتے ہیں. وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں, اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. ماں پوچھتی ہے, باپ پوچھتا ہے کون لڑکی ہے. وہ بتاتا ہے اس گاؤں میں جو میں غلطی سے کارڈ دینے گیا تھا نا, وہاں لڑکی کو دل بھی دے آیا, اور 1.5 سال ہو گیا. کہتے ہیں تو ٹھیک ہے چلو پھر کر رہے تھے بات پکی. لڑکا کہتا ہے مجبوری ایک اور بن گئی ہے. مشکل کیا ہے, مشکل یہ ہے کہ جو لڑکی ہے اس کی 3 دن بعد شادی ہے. تو ماں باپ کہتے ہیں بیوقوف انسان, تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا, تو 1.5 سال انتظار میں کیوں بیٹھا رہا, کیوں نہیں ملنے گیا. کہتا ہے بس کاروبار میں پھنس گیا, روز سوچتا تھا آج ملوں آج ملوں. تو کہتے ہیں اچھا اپنے بھائی سے بات کر لے, اب شادی تیری ہوگی, تیرا بھائی تو ملک سے باہر گیا ہوا ہے. بھائی کو فون کرتا ہے. بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا, تو میرا چھوٹا بھائی ہے, اور تیری شادی پہ میں بہت ہلہ کروں گا. وہ بتاتا ہے ساری بات کہ ایسے ایسے اس کی شادی ہے. کہتا ہے میں جس دن شادی ہے اس دن پہنچ جاؤں گا. لڑکا کہتا ہے پر وہ انکار کرنے کی وجہ تو ہو نا, آپ آؤ گے تو شادی ہوگی. وہ کہتا ہے تم بات کر لو. پھر لڑکا فون کرتا ہے لڑکی کے ماں باپ کو, ان سے کہتا ہے جس دن برات ہے نا ہم بھی آ جائیں گے, آپ انکار کر دینا. وہ کہتے ہیں پر کیسے. وہ کہتا ہے آپ انکار کر دینا, ہم آ جائیں گے. ادھر لڑکی انتظار کر رہی ہے کہ شادی کا دن آ گیا ہے, اور وہ لوگ آئے نہیں ہیں. لڑکا, لڑکے کے ماں باپ, بھائی نکلتے ہیں, راستے میں فون کرتے ہیں ہم آ رہے ہیں. برات آ گئی ہے, نکاح شروع ہونے والا ہے. نکاح سے پہلے جو لڑکا ہے اس کا باپ کہتا ہے آپ سے میں نے پہلے کہا تھا ہم کو جہیز میں گاڑی چاہیے, گاڑی دیتے ہو تو ٹھیک ورنہ برات اٹھ جائے گی. وہ کہتے ہیں صبر کریں, بس 5 منٹ بندوبست کر رہے ہیں.
فون کرتے ہیں لڑکے کو، کہاں پہ رہ گئے؟ کہ بس ہم حال میں انٹر ہو رہے ہیں۔ پھر وہ جاتا ہے، لڑکے کا باپ لڑکی کا باپ اس سے کہتا ہے بس انتظار کریں، میں ہو رہا ہے بندوبست۔ ابھی پھر وہ لڑکی کا باپ کہتا ہے، لڑکے کا باپ کہاں ہے بھائی گاڑی، رات اٹھ جائے گی ورنہ۔ اتنی دیر میں دیکھتا ہے کہ حال میں وہ لڑکا، لڑکی کی ماں، باپ، بھائی آ گئے ہیں۔ وہ جو دور سے اشارہ کرتے ہیں، ادھر جو برات بیٹھی ہوئی تھی، دولہے کا باپ پھر کہتا ہے آپ سے آخری بار کہہ رہے ہیں گاڑی کا بندوبست کرتے ہو کہ نہیں ورنہ برات اٹھ جائے گی۔ لڑکی کا باپ فل غصے میں کہتا ہے اٹھ جاؤ، نکل جاؤ، کوئی گاڑی نہیں ہے، اور جو جہیز دیا سب واپس دو۔ وہ کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو، تمہاری بیٹی رسوا ہو جائے گی، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا جس کی برات واپس جائے گی۔ وہ کہتا ہے اگر تم کو دیکھنا ہے نا یہیں رکو، تم سے بھی امیر اور اچھے لڑکے سے بغیر جہیز کے یہیں اسی پنڈال میں شادی کروں گا۔ وہ بھی کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہاں کرتا ہے۔ اتنی دیر میں لڑکا جب سٹیج پہ جاتا ہے، اس کا بھائی ساتھ ہوتا ہے، ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ آدمی دیکھ کے حیران پریشان، شہر کے اتنے بڑے آڑتی، اس کے لڑکے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ پھر اسی پنڈال میں بہت دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے۔ وہ برات جو پہلے آئی ہوئی تھی دم دبا کے وہاں سے بھاگتی ہے۔ اب بھی اس بات سے ثابت کیا ہوا کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، اور ایسے اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ بیٹیوں سے نہیں ڈرتے، ان کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور ایسے لالچی لوگوں سے ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔